السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کے مقدمہ کا 5واں باب چل رہا ہے، جس میں ضعیف، کذاب اور منکر راویوں کا تعارف ہے۔ ابھی یہ سلسلہ 1-2 روز چلے گا انشاءاللہ۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمى عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت حماما عن صالح المري بحديث فقال كذب۔ اس روایت میں صالح مری کو کذاب راوی قرار دیا گیا ہے۔ صالح مری، ان کا نام ہے صالح بن بشیر یا صالح بن بشیر۔ ان کو مری اس لیے کہا جاتا ہے کہ قبیلے بنو مرہ کی ایک عورت نے ان کو آزاد کیا تھا، گویا یہ نسبت ولا ہے۔ جس نے ان کو آزاد کیا تھا تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مری کہا جاتا ہے۔ عربوں میں یہ نسبت بھی پائی جاتی ہے، جیسے نسبت مکانی، نسبت ابوت، ایسے نسبت ولا۔ تو صالح مری یہ کذاب راوی ہیں۔ اور آگے ایک روایت اور ہے، قال حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال علی شعبہ ائت جریر بن حازم فقل له لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب۔ امام مسلم نے اس میں حسن بن عمارہ پر جرح کی ہے کہ حسن بن عمارہ کذاب راوی ہے، غیر معتبر راوی ہے۔ تو ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھ سے شعبہ نے کہا جاؤ جریر بن حازم کے پاس اور ان سے کہو کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم روایت کرو حسن بن عمارہ سے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ وہ کیف ذاک، ابو داؤد کا میں نے شعبہ سے کہا کہ ایسا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ حدثنا عن الحکم باشیاء، یعنی حسن بن عمارہ نے حکم سے بہت سی چیزیں روایت کی ہیں جو بے اصل ہیں، لم اجد لا اصلا قال قلت له بأي شيء، کیسے؟ یعنی حسن بن عمارہ نے حکم سے بہت سی روایتیں کی ہیں لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے؟ شعبہ سے کہا کہ میں نے قلت للحکم، کہا کہ میں نے حکم سے پوچھا اصل النبی ولا قتل احد، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولین پر نماز جنازہ پڑھی ہے، احد کے شہداء پر؟ تو حکم نے کیا کہا؟ لم یصلی علیہم، آپ نے نماز جنازہ ان پر نہیں پڑھی ہے۔ تو دیکھیے شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے کہا کہ کیا اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھی ہے احد کے مقتولین پر؟ تو انہوں نے کہا لم یصلی علیہم۔ مگر یہی حسن بن عمارہ ہے، اس نے حکم سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ قال قلت، تو میں نے حکم سے کہا کہ اصل النبی فقال لم یصلی علیہم، تو لیکن حسن بن عمارہ نے کیا کہا؟ عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہم و دفنہم۔ دیکھیے یعنی شعبہ نے حکم سے پوچھا تو حکم نے تو یہ کہا لم یصلی علیہم، مگر حسن بن عمارہ نے کیا روایت کی ہے کہ صلی علیہم و دفنہم،
آپ نے نماز جنازہ پڑھی ان پر اور آپ نے ان کو دفن کیا۔ یہ شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے سب کو دفن کیا، واپس آ گئے، اور ایک مدت کے بعد پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی یا آپ نے ان کے لیے دعا کی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم سے کہا ما تقول فی اولاد الزنا، تم کیا کہتے ہو اولاد الزنا کے بارے میں؟ کہا کہ وہ صلی اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میں نے کہا من حدیث من یروہ، کس کی حدیث سے روایت کر رہے ہو؟ قال یروہ عن الحسن البصری، یہ روایت حسن بصری سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد الزنا کے بارے میں یہ روایت حسن بصری سے ہے، لیکن حسن بن عمارہ نے وہ روایت جب بیان کی تو اس نے کہا کہ حدثنا الحکم عن یحییٰ بن جزار عن علی، یعنی براہ راست اس نے علی سے روایت کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت حسن بصری سے ہے، یعنی یہ روایت حضرت علی سے نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات کا احتمال ہے کہ روایت حسن بصری سے بھی ہو، علی سے بھی ہو، لیکن جو حفاظ ہیں، حدیث کے حفاظ ہیں، وہ کاذب راویوں کا کذب یا جھوٹ بولنے والے راویوں کا کذب جانتے ہیں۔ تو یروہ عن الحسن البصری یعنی گویا یصلی علیہم، یہ حسن بصری سے مروی ہے۔ اور ایسے ہی وہ جو روایت ہے کہ حکم کے حوالے سے اس نے روایت کے لیے صلی اللہ علیہم، شعبہ نے پوچھا تو حکم نے کہا لم صلی اللہ علیہم، اور حسن بن عمرہ نے کیا کہا کہ صلی اللہ علیہ مدفن ہوں، یہ بھی ایک فرق ہو گیا۔ اور اولاد الزنا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر وجود میں آنے میں اولاد الزنا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قال صلی اللہ علیہ، میں نے کہا کہ من حدیث میں یروہ، قال یروہ عن الحسن البصری، وہ یہ روایت حسن بصری سے ہے، حضرت علی سے مروی نہیں ہے، حسن بصری کا قول ہے، حضرت علی کا قول نہیں ہے۔ تو مگر حسن بن عمارہ نے کیا کہا؟ حدثنا الحکم عن یحییٰ بن جزار عن علی۔ تو حسن بن عمارہ یہ ضعیف کذاب راوی ہے، اس کے اسباب شعبہ نے ذکر کیے ہیں، اس لیے اتفق الائمہ علی ضعفہ، ائمہ حدیث اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔ آگے اور ایک روایت ہے، قال امام مسلم حدثنا الحسن الحلوانی قال سمعت یزید بن ہارون وذکر زیاد بن میمون فقال حلفت ان لا اروی عنہ شیئا ولا عن خالد بن محدود، وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني عن مورخ ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب۔ دیکھیے، امام مسلم کے استاد حسن حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے سنا یزید بن ہارون سے۔ دیکھیے، اس روایت میں زیاد بن میمون اور خالد بن محدود پر جگہ ہے کہ زیاد بن میمون اور خالد بن محدود یہ کذاب راوی ہیں، غیر معتبر ہیں۔ تو میں نے سنا یزید بن ہارون سے، انہوں نے ذکر کیا زیاد بن میمون کا، اور کیا کہا؟ حلفت اللہ اروی عنہ شیئا، میں نے قسم کھائی کہ مجھ سے روایت نہیں لوں گا، نہ خالد بن محدود سے روایت لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات زیاد بن میمون سے ہوئی، ٹھیک ہے، مجھے ذکر کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا ایک حدیث کے بارے میں۔ یزید کہتے ہیں کہ میں نے زیاد بن میمون سے ایک حدیث پوچھی تو اس نے کیا کہا؟ فحدثنی بہ عن بکر المزنی، اس نے مجھ سے وہ حدیث بیان کی بکر مزنی سے۔ میں نے دوبارہ وہ حدیث اس سے پوچھی تو اس نے بیان کیا مورخ سے۔ پھر میں نے دوبارہ اس سے حدیث پوچھی سیوارہ، فحدثنی بہ عن الحسن، اس نے حسن بصری سے روایت کی۔ تو اسی لیے یزید بن ہارون کہتے ہیں
وکانا ینسبہما الی الکذب، یہ کانا کی ضمیر کا مرجع یزید بن ہارون ہے۔ یزید بن ہارون ان دونوں کی نسبت کذب کی طرف کرتے تھے۔ یزید بن ہارون کہتے تھے کہ زیاد بن میمون اور خالد بن محدود یہ دونوں کذاب راوی ہیں، غیر معتبر ہیں۔ قال الحلوانی سمعت عبد الصمد وذکرت عنده زیاد بن میمون فنسبه الى الکذب۔ اس میں ایک اور حوالہ دیا جا رہا ہے، حلوانی کہتے ہیں میں نے سنا عبد الصمد سے اور میں نے ان کے پاس ذکر کیا زیاد بن میمون کا، فنسبه الى الکذب، تو انہوں نے ان کی نسبت کذب کی طرف کی۔ آگے کی روایت ہے، یہ حدثنا محمد بن غیلان قال قلت لأبي داود الطیالسی قد اکثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع من حديث العطار الذي روى لنا النضر بن شميل قال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه قال قلنا قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه۔ ہاں، اس میں عباد بن منصور اور زیاد بن میمون کا ذکر ہے۔ زیاد بن میمون کا تذکرہ پہلے بھی ہوا ہے، تو عباد بن منصور کا اور زیاد بن میمون کا ذکر ہے، یعنی عباد بن منصور بھی ضعیف راوی ہے۔ یہ محمود بن غیلان کہتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد طیالسی سے کہا قد اکثرت عن عباد بن منصور، تم نے عباد بن منصور سے بہت سی روایتیں لی ہے، فما لک لم تسمع من حدیث العطار، تو کیا تم نے عباد بن منصور سے عطارہ کی حدیث نہیں سنی ہے؟ الذی روی لنا، جس کی روایت ہم سے کہ نضر بن شمیل نے۔ یہ حدیث عطارہ کیا ہے؟ اصل میں عطارہ یہ لقب ہے، ان کا نام حولہ ہے۔ حولہ کی ایک لمبی حدیث ہے شوہر کی فضیلت کے بارے میں، جو روایت صحیح نہیں ہے، کتب حدیث میں اس روایت کا ذکر آتا ہے، علامہ نووی نے اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ تو حدیث عطارہ کا مطلب یہ کہ حولہ کی وہ روایت جو شوہر کی فضیلت کے بارے میں ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو داؤد قال علی، تو ابو داؤد نے مجھ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے ملاقات کی زیاد بن میمون سے اور عبد الرحمن بن مہدی نے۔ یہ عبد الرحمن بن مہدی کا عطف لقیتو یہ انا پر ہے، یعنی ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ میں نے اور عبد الرحمن بن مہدی نے ملاقات کی زیاد بن میمون سے اور اس سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ یہ زیاد بن میمون کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے، یہاں دیکھیے اس کا کرشمہ یا اس کا تماشا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ حدیث جو تم روایت کرتے ہو انس سے، کیا انس سے کو تم نے دیکھا ہے؟ انس سے تمہاری ملاقات ہے؟ تو زیاد بن میمون نے اعتراف کیا کہ بھئی ایسا ہے، میری ملاقات انس سے نہیں ہے، اگر کوئی اور نہیں جانتا ہے تو تم دونوں جانتے ہو، اور میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے، مائندہ انس سے روایت نہیں بیان کروں گا۔ لیکن وہ بار بار توبہ کرتا تھا، بار بار روایت بیان کرتا تھا۔ تو ابو داؤد اور عبدالرحمن کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کو متروک قرار دے دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ تو ہم نے کہا، ہم دونوں نے، کہ یہ حدیث تم روایت کرتے ہو انس سے؟ تو اس نے کہا، یعنی زیاد بن میمون نے، کیا ارائے تما، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے، توبہ کرے،
کہ اللہ اس کی توبہ نہیں قبول کرے گا؟ ہم نے کہا ضرور. تو اس نے کہا کہ سنیے بھائی، ما سمعت من انس من ذا قلیلا ولا کثیرا، یعنی احادیث میں سے میں نے انس سے نہ کم سنا نہ زیادہ سنا. اگر لوگ نہیں جانتے ہیں تو آپ تو جانتے ہی ہیں بھائی، انی لم القا انسن، کہ میری ملاقات انس سے نہیں ہے. ابو داؤد کہتے ہیں فبلغنا بعد، اس کے بعد پھر ہم کو خبر پہنچی کہ وہ پھر روایت کرتا ہے انس سے. ہم گئے اس کے پاس گئے، ہم عبد الرحمن، کہا کہ پھر اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں. ثم کان بعد ذلك يحدث بعد، اس کے بعد پھر بیان کرتا تھا. یعنی زیاد بن میمون کی ملاقات انس سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ انس کے حوالے سے روایتیں بیان کرتا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا. تو ابو داؤد اور عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ فترکنا ہو، ہم نے اس کو ترک کر دیا. تو آج کی اس آخری روایت میں عباد بن منصور اور زیاد بن میمون پر جرح کی گئی ہے اور انہیں غیر صحیح اور ضعیف راوی قرار دیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.